الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ عنبر و عود لٹائے ہیں تیری یاد جمیل ایک خوشی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ ایک خوشی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ ایک نیا ذائقہ پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ
دل تڑپتا گے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے تیرے نام کے ساتھ، آنکھ بھی اشک بہائے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا گے، روح بھی وجد میں آئے تیرے نام کے ساتھ، روح بھی وجد میں آئے تیرے نام کے ساتھ۔ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے تیرے نام کے ساتھ، جن کا دل جوش آئے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب جی بھر کے کرتا گے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو مٹائے تیرے نام کے ساتھ، دل کی ظلمت کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ گویا کونین کی دولت کو، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور عزیز طلبہ، ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اس عظیم الشان نعمت سے محروم ہے، حالانکہ سمجھدار بھی ہیں، کئی تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جو آپریشن کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، کئی بڑے بڑے وکیل ہیں، پروفیسر ہے، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان، کرم، فضل کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے۔ آپ یقین مانو یہ بڑی قیمتی نعمت ہے اور بڑی قیمتی دولت ہے۔ ایک انسان کے پاس ایمان نہ ہو، پھر وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی روزے رکھ لیں، جتنے نیک اعمال کر لیں، آخرت میں اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس کی طرف سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور یوں فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے عزیزو، ایک ہوتا ہے ایمان کا مل جانا ماں کی گود سے، اور ایک ہوتا ہے محنت کی اور مجاہدے کی بھٹی میں پیس کر کے ایمان کا ملنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان کے پیچھے اس کی محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے، اس کو ایمان کی قدر ہوتی ہے۔ اور بات بھی ایسی ہے، ایک شخص کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور انہوں نے کروڑوں روپے چھوڑے، تو بچے کو عام طور پر اس کی قدر ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں خرچ کرتا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے۔ اور جو شخص محنت کر کے پیسہ حاصل کرتا ہے، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، پورا مہینہ ڈیوٹی کی اور 10,000 کمائے، اس کو 100 روپے کی بھی قدر ہوتی ہے۔ اور جس کو وارثے میں کروڑوں ملے ہو، اس کو لاکھ روپے کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو چیز وارثہ گات ہوتی ہے عام طور پر اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز بندہ محنت کر کے حاصل کرتا ہے پھر وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ تو ہم جب صحابہ کرام کی زندگی اٹھاتے ہیں تو اکثر صحابی نیو مسلم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیو مسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیو مسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا نیو مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نیو مسلم۔ یہ مکہ مکرمہ میں بھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی محنت، کوشش، قربانی، ہمارے نبی کو دیکھنا، ہمارے نبی کی تڑپ کو دیکھنا، ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ ہمارے نبی نے ہجرت فرمائی، یہ بھی پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، ابھی تک بھی ایمان نہیں لائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی محنت چل رہی ہے، 18 سال ہو گئے، ابھی تک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے۔ پھر جب 20 سال ہوئے، تقریباً ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال کی ہوئی، اس وقت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اور اس کے بعد تو جو محنت کی، جو کوشش کی، اصحاب صفہ پہ پڑے رہے، بھوک کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، ہر قسم کی قربانی دی، ہر وقت نبی کی خدمت میں حاضر۔ اب پیارے نبی سے حدیث شریف سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی دعائیں لے رہے ہیں، ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بعد میں آئے لیکن محنت ایسی کی، کوشش ایسی کی، اور نبی کے در پر ایسے پڑے رہے غلاموں کی طرح کہ آج سب سے زیادہ روایتیں جن سے منقول ہے وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے زیادہ روایت کی ہے کہ میں نے پیارے نبی سے یہ بات سنی، میں نے پیارے نبی سے یہ بات سنی، میں نے پیارے نبی سے یہ بات سنی۔ صرف 3 سال کا موقع ملا ہے۔ اس سے پتا چلا آئے تو بعد میں تھے لیکن محنت کی، کوشش کی، قربانی دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی محنت سے انہیں ایمان ملا، اس لیے ان کو ایمان کی قدر تھی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یار غار اور آقا کے سچے وفادار، اور بالکل ہمارے نبی علیہ السلام کے عشق میں ڈوبے ہوئے، اور جب کوئی نیا آدمی آتا تھا نا
تو عام طور پر اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے ساتھ موجود ہو تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے. ایسی زندگی اور ایسا سنتوں کا اتباع اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل اور ہمارے نبی علیہ السلام کی کامل اتباع، اتنی محنت کوشش، اور اللہ پاک نے انہیں یہ شرف بخشا، اللہ نے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام لائے، جو ایمان لائے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے. آپ کی دوستی تو ہمارے نبی سے پرانی دوستی ہے. تقریباً جب آپ کی عمر 16 سال کی تھی، ہمارے نبی کی عمر 18 سال کی تھی، اس وقت سے ان دونوں حضرات کی دوستی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی، آپ نے ایمان کو قبول کیا، پھر آپ محنت کرتے رہے، اور آپ کی برکت سے صحابہ کی ایک بڑی جماعت وہ ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برکت سے ایمان قبول کیا. اور کیا عشق ہمارے نبی سے، اور کیا محبت ہمارے نبی سے. اللہ اکبر کبیرہ. جب سیرت کی کتاب اٹھاتے ہیں تو جہاں اکثر اللہ کے نبی نظر آتے ہیں وہاں حضرت ابو بکر صدیق بھی نظر آتے ہیں، اور جہاں حضرت ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں وہاں اللہ کے نبی بھی نظر آتے ہیں. زندگی عجیب و غریب گزاری، نبی کی محبت میں دیوانے. ہر وقت آپ دیکھو ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ ہے. ہجرت کا وقت ہے اور ہمارے نبی کے ساتھ جس کو سفر کی سعادت نصیب ہوئی وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اب غار ثور میں جانا ہے. یہ بڑا اونچا پہاڑ ہے اور بڑی بلندی پر ہے، جس کو چڑھنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ پونا 2 گھنٹہ لگ سکتا ہے. مجھے اچھی طریقے پر یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں اور افریقہ کے ایک ساتھی ہم نے مشورہ کیا کہ غار ثور پر جانا چاہیے، چلو چلتے ہیں. ٹیکسی والے نے پہاڑ کے قریب اتارا اور ہم نے اوپر چڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت ایک عجیب کیفیت تھی. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیارے نبی کو کندھے پر لے کر چڑھنا وہ یاد آ رہا تھا. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے جو 3 راتیں گزاری غار ثور میں، وہ منظر، وہ بہاریں، وہ تصور کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک عجیب و غریب منظر، ایک درود شریف پڑھنے کا اندر سے ایک دلی جذبہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ، اور وہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنا. ایک عجیب منظر ہوتا ہے. جہاں ہمارے نبی کے قدم پڑے ہو وہاں جب بندہ جاتا ہے تو اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. پھر وہ غار ثور کا پہاڑ ہو یا غار حرا کا پہاڑ ہو یا احد کا پہاڑ ہو، ہم نے دیکھا کہ بندہ عام طور پر غفلت میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے. جیسے ہی احد پہاڑ کے پاس جاتا ہے، شہداء احد کے پاس جاتا ہے، اس کو درود شریف کی توفیق ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر چکا ہے. یہی واقعہ ہم نے قباء میں بھی محسوس کیا. ہمارے جیسے کمزور لوگ محسوس کر رہے ہیں اس کو کہ مسجد قباء میں حاضری ہو رہی ہے اور ہمارے نبی کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے. مسجد قبلتین جا رہے ہیں اور کیفیت چینج ہو رہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغیچے میں حاضری ہو رہی ہے اور دل کی دنیا بدل رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مدینہ منورہ کی بہار اور وہ مکہ مکرمہ کی بہار. یہ باتیں اس عاجز کو اس لیے یاد آئی کہ ابھی کچھ دنوں سے سنا ہے کہ اب جو ہے عمرے کے لیے یہاں سے لوگ جا سکیں گے. انشاءاللہ ان قریب لوگوں کی حاضری ہوگی، اور ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بے چین ہے اور تڑپ رہا ہے اور کڑ رہا ہے وہاں جانے کے لیے. کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ہی بات کرتے ہیں، مولانا دل بے چین ہو گیا ہے. پھر وہاں کی یاد بہت ستاتی ہے. یاد آ رہا ہے، اب 20,000 زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، 50,000 زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. وہ مکہ مکرمہ کا وہ منظر یاد آتا ہے اور وہ مدینہ منورہ کی بہاریں یاد آتی ہے.
تو میرے عزیزو، میں تذکرہ کر رہا تھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ہمارے نبی کو نیچے کھڑا کیا، آپ اوپر گئے، اوپر جانے کے بعد غار کو صاف کیا، غار کی صفائی کی۔ پتا تھا نا میرے ساتھ رسول اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ کے نبی ہے، میرے ساتھ وہ ہیں جن کا اللہ کے بعد مرتبہ ہے، میرے ساتھ وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہیں جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرے ساتھ وہ ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ پاک یہ دنیا کا نظام بھی نہ چلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا تھا، اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ یہ وہ شان والے نبی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات، خوشی کی بات، سعادت کی بات کہ میں اور آپ ان کے امتی ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہمارے نبی کون؟ تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا رب کون؟ فرمایا اللہ۔ ہمارا خالق کون؟ فرمایا اللہ۔ ہمارا مالک کون؟ فرمایا اللہ۔ ہمارا پالنہار کون؟ فرمایا اللہ۔ ہماری تربیت کرنے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ نفع اور نقصان کا مالک کون؟ فرمایا اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ موت دینے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ آئے کہاں سے؟ کہ اللہ کے پاس سے۔ جانا کہاں پر ہے؟ فرمایا اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک امتحان ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا نا 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 نا، ان قریب ختم ہو جائے گی۔ اچھا کچھ لوگوں کی ختم ہوئی؟ فرمایا ہاں، سارے صحابہ کی، سارے تابعین کی، سارے تبع تابعین کی، ہمارے دادا کی، ہمارے پردادا کی، ان کے ابا کی، ان کے ابا کی۔ اچھا تو ہم بھی یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے؟ کہ بالکل چلے جائیں گے۔ اچھا کب جائیں گے؟ فرمایا اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے ان قریب چلے جائیں گے۔ اچھا یہ پال اور یہ دنیا کی رونق اور یہ دنیا کی بہاریں کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ فرمایا نا 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 نا، یہ پورا پال ختم ہوگا اور یہ پوری دنیا ختم ہوگی۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر باقی کیا رہے گا؟ کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے عزیزوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر ہے۔ اچھا دنیا کو بنانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ۔ ہمیں دنیا میں بھیجنے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ اچھا دنیا اللہ نے جب سے بنائی ہے کیا کبھی اس کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جو اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا وہ خدا کی نظر رحمت سے گرے گا۔ جو اس دنیا کو عظمت دے گا، اس دنیا کو اہمیت دے گا اور اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے گا، اس دنیا کی عظمت کو اور اس دنیا کی وقعت کو اگر اپنے دل میں جگہ دے گا، اس کا ایمان کمزور ہوگا، اور جب ایمان کمزور ہوگا پھر وہ بندہ اعمال سے دور ہوگا، اور اعمال سے دور ہوگا تو پھر وہ اللہ کی نظر رحمت سے گرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں رہنا ہے، محنت کرنی ہے، اپنے بس کی کوشش کرنی ہے، اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن دنیا میں رہنا ہے اللہ کو راضی کر کے۔ عجیب ہماری زندگی ہے۔ جب چھوٹے تھے کھلونے کو سب کچھ سمجھتے تھے، جب بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، پھر سمجھے کہ اوہ یہ تو ایک دھوکہ ہے، کھلونے تو یہ تو میرے کچھ کام نہیں آنے والے۔ پھر سمجھا کہ میری شادی ہو جائے تو اگر مجھے اچھی بیوی مل جائے تو بڑی بہار آ جائے گی۔ پھر شادی ہو گئی، پھر کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ یہ بھی تو ایک زندگی ہے، ہو گئی شادی، اب کیا کریں گے؟ وہ خوشی نہیں، وہ زندگی میں بہار نہیں، وہ زندگی پر رونق نہیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید میرے بچے ہو جائیں، میرے یہاں بیٹا ہو جائے تو میری زندگی میں ایک بہار آ جائے گی۔ پھر بیٹا بھی ہو گیا، پھر وہی زندگی چل رہی ہے۔
پھر سوچا اب شاید میرا 40 سال کی عمر ہوئی، میرا اپنا مکان ہو جائے اور میرے بچے اچھے تعلیم یافتہ ہو جائیں اور میرے بچے کچھ پڑھ لکھ لیں تو میری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے جس کو مکان دینا تھا مکان بھی دے دیا، بچے بڑے بھی ہو گئے اور پڑھ لکھ کر کے ماشاءاللہ وہ تندرست اور صحیح سالم بھی ہو گئے۔ پھر زندگی ادھوری لگ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے، تندرستی مل جائے اور میں کسی کا محتاج نہ ہوں، یہ میری کامیابی ہے۔ پھر بڑھاپا آتا ہے، صحت مل جائے یا نہ ملے، لیکن میرے عزیزو جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے یہ سب تو یہیں رہ گیا۔ مجھے کام آنے تھے نیک اعمال، مجھے کام آنا تھا اللہ کے حکموں پر چلنا، مجھے کام آنا تھا پیارے نبی کے طریقوں پر چلنا۔ اللہ جی کاش مجھے ایک موقع دے دیجئے، میں آپ کو منع کر کے آؤں گا، میں آپ کو راضی کر کے آؤں گا، میں اپنی زندگی کو چینج کر کے آؤں گا، پیارے نبی کی نقل اتار کر کے آؤں گا، سچی توبہ کر کے آؤں گا۔ کیا میرے عزیزو دوبارہ وہ زندگی ملنے والی ہے؟ بولو نہ ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کیا اچھا ہو کہ ابھی آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی تھی، آپ کی حقیقت کی آنکھیں کھل گئی تھی اور آپ نے اللہ سے موقع مانگا، اللہ میری بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایک موقع دے دیجئے تو میں اب آپ کو راضی کر کے آؤں گا، اب گناہوں سے بچوں گا، اب میں آپ کا دیوانہ بنوں گا، ایک موقع دے دیجئے۔ تو یوں سمجھ کر کہ اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے، اگر یہ سمجھ کر بھی کوئی آخرت کی تیاری کر لے تو اس کے لیے سستا سودا ہے۔ فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی میں جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں نیک عمل کرو گے تو آخرت میں اس کا بدلہ پاؤ گے، اور اگر اللہ کی دھرتی پر گناہ کرو گے، اس کو ناراض کرو گے تو آخرت میں اس کی سزا پاؤ گے۔ قرآن کریم اس بات کو صاف بیان کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، تھوڑا سا نیک عمل وہ بھی دیکھ لے گا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص تھے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ کہا بھائی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ کون سے عمل پہ مغفرت ہو گئی؟ کہا بھائی ایک چھوٹا سا عمل تھا، میں تو کر کے بھول گیا تھا، لیکن میرا اللہ نہیں بھولا تھا، نامہ اعمال میں وہ عمل میرا لکھا ہوا تھا۔ کون سا عمل؟ ایک شخص کا انتقال ہوا تھا تو میں قبرستان گیا تھا، تو میں نے اس کے قبر پر جو 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں میں نے بھی وہ مٹی ڈالی تھی، بس میری وہ ادا اللہ کو پسند آئی اور اس پر معاف کر دی۔ ہو اس سے پتا چلا کہ شریعت کی کوئی بھی چیز ہو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مٹی ڈالے منہا خلقناکم، اور دوسری مرتبہ کیا پڑھے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ڈالے تو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے عمل پر اللہ کے یہاں مغفرت ہو رہی ہے۔ ایک محدث، حدیث شریف پڑھانے والے، حدیث شریف کو لکھنے والے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا گزری؟ فرمایا کہ میں حدیث شریف لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی قلم کو دوات میں ڈبویا اور حدیث شریف لکھنے کے لیے، کوئی اور کام کے لیے نہیں، حدیث شریف لکھنے کے لیے اپنی قلم کو اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو میری قلم پر اڑتی اڑتی ایک مکھی آئی اور میرے قلم پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں ترس آیا کہ شاید یہ مکھی جو ہے
پیاسی ہوگی تو وہ مکھی تو کچھ ہی سیکنڈ میں اپنی پیاس بجھا کر اڑ کر کے نکل گئی۔ پھر میں حدیث شریف لکھنے لگا، میں تو اس عمل کو بھول گیا تھا لیکن میرا اللہ اس عمل کو نہیں بھولا تھا۔ خدا کے دربار میں میرا یہ عمل کام آیا اور میری اسی ادا پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا رحیم ہے، وہ نکتے نواز ہے، کون سی ادا اس کو پسند آ جائے۔ اس لیے فرمایا نیکی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح، برائی آٹومیٹک سائٹ ہو جائے گی کچرے کی طرح۔ اور وہ تو بے نیاز ہے، کیا پتہ کون سی بات اس کو ناپسند آ جائے، کون سی بات سے وہ ناراض ہو جائے۔ ایک شخص ہے، انہوں نے پوری زندگی قرآن شریف کی خدمت کی، انتقال کا وقت آیا، قرآن شریف کو ہاتھ میں اٹھایا اور یوں فرمایا نعوذ باللہ اس قرآن پر میرا کوئی ایمان نہیں، اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک شخص تھے، بڑی غفلت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی، بڑی غفلت میں، اللہ اکبر، لیکن غریبوں کے بڑے خیرخواہ ہیں، بہت مدد کرنے والے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے، اور اللہ کی مخلوق کا ان کے دل کے اندر ایک درد تھا، عجیب و غریب درد۔ خود کے پاس غربت ہے، پیسے کچھ نہیں، لیکن دل اللہ کی مخلوق کے درد سے بھرا ہوا ہے۔ مخلوق خدا کا کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بچے کو کوئی چاکلیٹ دے دے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندے کا کوئی کام کر دیں یا کام کروا دیں یا سچے دل سے دعا دے دے یا اس کے لیے آنسو بہا دے، میرے عزیزو یہ سب اللہ دیکھتا ہے۔ جو شخص ذرہ برابر نیک کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، یعنی دیکھے گا، اس کے نام اعمال میں وہ لکھا ہوا موجود ہوگا اور اللہ اس کا بدلہ اس کو دے گا۔ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، رات کے وقت ایک فقیر آ گیا، مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے بدن سے کرتا اتارا اور دے دیا۔ بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو، آپ کے پاس تو ہے ہی پہلے سے 2 کرتے، اس میں سے بھی ایک اٹھا کر کے دے دیا آپ نے۔ کہا کہ میری بیوی، مجھے اس کو خالی ہاتھ بیچتے ہوئے شرم، اللہ کا بندہ تھا، کیا پتا کیا مجبوری تھی، کیا حالات تھے، اس لیے اس کو ایک کرتا دے دیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، ایک مرتبہ رات کا کھانا بنا ہوا ہے، ایک فقیر آ گیا، اب کیا کریں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ دل میں درد تھا، فکر تھی، سچا فقیر ہوگا۔ انہوں نے وہ پورا خونچہ اس فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ بیوی نے کہا اب بھی تو کھا لو، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ کہا نہ اس کو کھانے دو، گھر میں غربت اور کچھ ہے نہیں اس کے علاوہ، لیکن وہ فقیر نے پورا ختم کر دیا۔ بیوی نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ بھی کچھ کھا لو، آپ سمجھتے نہیں میری بات، آپ مانتے نہیں میری بات۔ تو اس نے کہا اللہ کی بندی ذرا سوچ تو صحیح، وہ فقیر کتنا بھوکا ہوگا کہ اس نے پورا کھا لیا، اس کو کتنی بھوک لگی ہوگی شدت کی، میں تو ایسے بھی ایک رات گزار لوں گا، اپنی زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، کیا منہ بتائیں گے اللہ کو، شاید کوئی ادا پسند آ جائے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہے، ندامت ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور اللہ کی مخلوق کا دل میں درد ہے تو کچھ نہیں لیکن دل میں درد موجود ہے، اپنے بس کی محنت کر رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، جب 26 رمضان کو جب تقریباً مغرب کی نماز کا وقت آیا، سب لوگوں سے کہا کہ تم افطاری کر لو، اور وہ روزے کی حالت میں جب لوگ افطاری کر کے مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ شخص روزے کی حالت میں اپنے اللہ کو پیارے ہوئے، اور 27ویں رات ملی اور تراویح کی نماز کے بعد ان کی دفن گیری ہوئی۔ کیا پتہ کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ ہم تو ایسی زندگی گزارتے جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو۔
میرے عزیزوں یہ زندگی بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ مطلبی دنیا ہے۔ یہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے انسان کو ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ ڈھیل دینا بھی جانتا ہے، وہ پکڑنا بھی جانتا ہے، اس سے زیادہ کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا۔ اور جب وہ پکڑنے پر آئے پھر ایسی رسی کستا ہے، اس کو نانی دادی یاد آ جاتی ہے۔ وہ عزت دینا بھی جانتا ہے، وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر اس نے عزت دے رکھی ہے تو پھر کہو اے اللہ عزتوں کے ملنے کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہدایت کے مل جانے کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ میرے عزیزوں اللہ سے عافیت مانگو، عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ہنستے کھیلتے گھرانے کو 2-3 گھنٹے پہلے پورا گھرانہ ہنستا کھیلتا آباد ہے، اور 3-4 گھنٹے کے بعد پورا گھرانہ حالات میں ہے، تکلیف میں ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ارے 2 گھنٹے پہلے جن کی عزت ہے اور لوگ انہیں چاہتے ہیں، 2 گھنٹے بعد انہیں ذلیل ہوتے دیکھا۔ ارے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، کبھی یہاں جا رہے کبھی وہاں جا رہے، اور کچھ ہی وقت کے بعد ان کو زکوٰۃ لیتے بھی دیکھا۔ یہ دنیا ہے۔ کئی غریبوں کو دیکھا جن کے پاس کچھ نہیں، اور پھر میں نے انہیں کئی سووں کا کروڑ پتی ہوتے بھی دیکھا۔ یہ اپنی دنیا سے اس چھوٹی سی زندگی میں اس عاجز کو اللہ نے اپنی آنکھوں سے بتایا ہے۔ اور ہاں اتنا سمجھا ہے دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا مطلبی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جگہ ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے بہت سے لوگ تیاری کر کے گئے، اپنے اللہ کو منع کر کے گئے، اپنے اللہ کو راضی کر کے گئے، حالانکہ ان کو بھی ایمان وارثے میں ملا ہے، وارثہ گات ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی، اپنے ایمان کی قدر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عاجز ابھی کچھ دنوں پہلے کشمیر کے سفر سے آ رہا ہے، جب وہاں کی مدارس کی حاضری ہوئی اور وہاں کے علماء کرام سے ملاقات ہوئی، ایک بلند جگہ پر پہاڑی علاقے میں ایک دم اوپر، اور وہاں سے بھی 51 کلومیٹر کے قریب کا پہاڑ، اور پہاڑوں پر جاتے جاتے پہاڑوں کی ایک دم چوٹی پر، میری لائف میں اس سے اوپر میں کبھی نہیں گیا تھا۔ میں جب وہاں گیا، وہاں بھی ایک مدرسہ چل رہا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے تھے، اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اذان کی آوازیں وہاں سے بھی آ رہی تھی، گشت کرنے والے وہاں بھی گشت کر رہے تھے، وہاں سے بھی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی۔ وہاں کے نوجوانوں کو، ایک بڑے طبقے کو میں نے باشرہ دیکھا، اچھے اخلاق دیکھے، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں وہاں رات میں جب میں سویا ہوں، 3:30 بجے کے قریب، 3:45 کے قریب آواز آئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد الا اللہ، الا اللہ، اس کے بعد اللہ اللہ، اللہ اللہ، اس کے بعد اللہ اللہ اللہ، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کی آواز۔ میں حیرت میں رہ گیا کہ یہاں کون اللہ کا ولی چھپا ہوا ہے۔ جب میں ایک شخص وہاں میرے سامنے آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ انہوں نے ساری داستان سنائی۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا مولانا صاحب یہ جو چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے اس کا اللہ نے مجھے محتمم بنایا ہے، اہتمام اللہ نے میرے ذمہ سپرد کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ میں نے کہا آپ روزانہ کتنے بجے اٹھ جاتے ہو؟ کہا مولانا صاحب پابندی سے، وہ مالک کا احسان ہے، وہ 3:30 بجے اٹھا دیتا ہے۔ 3-3:30 بجے 2 رکعت سے تہجد شروع کی تھی، ابھی 6 رکعت ہو گئی، اس کے بعد تھوڑی سی دیر دعا کر لیتا ہوں مولانا صاحب، پھر 2-2.5 پارے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کا 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، 400 مرتبہ الا اللہ پڑھتا ہوں، 600 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں، اور 100 مرتبہ اللہ 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 کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے مدرسے کے بچے؟ کا مولانا وہ بھی 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے سب کا تقریباً سبق پارا ہو جاتا ہے۔ اس وقت دل میں احساس ہوا کہ اے اللہ، لوگ اتنی اوپر پہاڑوں پر
پہاڑ در پہاڑ، پہاڑ در پہاڑ، پھر میں آخری پہاڑ کی بات کر رہا ہوں، ایک دم چوٹی پر ہوں، اس کے اوپر 51 کلومیٹر کا پہاڑ، اور وہاں سے بھی اوپر جاتے جاتے وہاں کی جب میں دامن میں جانے کا موقع ملا، وہاں کی غار میں جانے کا موقع ملا، اوپر جا کر میں آدھا گھنٹہ پیدل چلا ہوں، تب جا کے میں اس مدرسے میں پہنچا ہوں، اور وہاں بھی بچے 4 بجے اٹھ رہے ہیں، اور وہاں کے استاذ 4 بجے اٹھ رہے ہیں، وہاں کے محتمم صاحب ایسا اپنے اللہ کو منا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ منظر دیکھ کر دل میں افسوس ہوا کہ ہم کو اللہ پاک نے ہمیں تو بہاروں میں رکھا، گجرات جیسی مشہور جگہ جہاں پر مدارس موجود ہے، خانقاہیں موجود ہے، اللہ والے موجود ہیں، وہاں دیکھی، وہاں قدر ہے اللہ والوں کی، وہاں قدر ہے علماء کرام کی، وہ تڑپتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے۔ کشمیر میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا مولانا صاحب کیسے ہو؟ کہا مولانا کل میرا سفر ہے، آپ میرے لیے دعا کر دینا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، اور میرٹھ میں حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم کی مجلس ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں۔ کہا اللہ اکبر کبیرہ، یہ بندہ ابھی ڈوڈا سے سفر کر کے وہ جموں پہنچے گا، 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ 9 گھنٹے، پھر یہ وہاں سے ٹرین میں بیٹھے گا، پورے دن کا سفر کرے گا اور میرٹھ پہنچے گا، وہاں جا کے حضرت کی مجلس کو اٹینڈ کرے گا اور رات میں پھر آئے گا۔ اس وقت طلب دیکھی اور میرے کو افسوس بھی ہوا کہ حضرت مولانا کاتب صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم مہینے میں 2 مرتبہ میاں جان مسجد میں آتے ہیں آپ کے سید پورہ میں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے وہ غائب ہوتا ہے، حضرت کی مجلس سے استفادہ نہیں کرتا۔ ارے ہم نوساری والے ہمارے لیے بھی تو قریب ہے، ہم بھی نہیں آتے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ مہینے میں 2 جمعہ ان کی تڑکے سور ان کی خانقاہ میں مجلس ہوتی ہے۔ میں طلب کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک مولانا ہے اور ایک بزرگ کے خلیفہ ہیں آلریڈی، اس کے باوجود وہ سفر کر کے ان کی مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو چونکہ اللہ والوں کی، اہل اللہ کی، علماء کی اتنی آمد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی مجلس کو اٹینڈ نہیں کرتے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیزو، دینی مجلس کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ مجلس ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر دنیا کی محبت نکلتی ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر دنیا حقیر لگنے لگتی ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ یہ مجلسوں کا سب سے بڑا فائدہ پچھلی زندگی پر افسوس ہوتا ہے اور اللہ کے لیے آج تک کچھ نہ کر سکے اس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ افسوس، یہ احساس انسان کو آگے لے جاتا ہے، پھر انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ خیر، میرا دوسرے مدرسے میں جانا ہوا تو محتمم صاحب نے مجھے رات میں جلدی سے اٹھا دیا، حالانکہ میں سفر کر کے آیا تھا۔ مجھے کہا مولانا صاحب ذکر کی مجلس کرنی ہے۔ میں انتہائی تھکا ہوا، نوساری سورت سے جموں کا سفر، پھر جموں سے ڈوڈا کا سفر، پھر وہاں سے اوپر کا سفر، میں انتہائی تھکا ہوا ہوں، رات میں لیٹ پہنچے ہوئے ہیں۔ مجھے اٹھایا گیا کہ مولانا صاحب مجلس کرنی ہے۔ میں مشکل سے اٹھا، وضو کیا، اور جب میں وہاں گیا، اللہ اکبر، مدرسے کے سارے بچے ایک کمرے میں جمع تھے اور یہ آواز آ رہی تھی، رات کے آخری پہر کی بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے کہا مولانا تھوڑا ذکر کرا دیجئے، اس کے بعد دعا کر لیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بچوں کا ذکر دیکھ کے میں خود وجدہ میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے دعا شروع کی، اور جو بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ایک دم پہاڑ کی چوٹی پر مدرسہ ہے اور سامنے پہاڑ ہے، عجیب و غریب اللہ کی قدرت ہے۔ صبح صبح کی کشمیر کی ٹھنڈی، جہاں بندہ ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی ہمت نہ ہو پانی میں، وہاں پر وہ بچے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں، ماشاءاللہ میرا دل بہت خوش ہوا، آپ لوگ کب اٹھ جاتے ہو؟ مولانا صاحب ہم لوگ 3 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کون ہے مولانا؟
یہ ہمارے محتمم صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ 3:30 بجے روزانہ آ جاتے ہیں، ہمیں ایک کمرے میں لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرواتے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرواتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پہلے ہمارا ذکر بھی ہو جاتا ہے، سبق بھی ہو جاتا ہے، سبق پارا بھی ہو جاتا ہے۔ بچوں کب سوتے ہو؟ کہ مولانا ہم 10 بجے بعد سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں ایک چھوٹا سا کمرہ، اس میں سب بچے سو رہے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ، سمجھ نہیں آتا تھا بچے سوتے کیسے ہوں گے، اور ایک دم سیدھا سادہ کمرہ، غربت تھی۔ اور کھانا کیسے لاتے تھے؟ سیدھا سادہ کھانا، ایک بچہ چلا جاتا باورچی خانے میں، وہاں سے کھانا اٹھا کر کے لاتا، اسی کمرے میں سب کے بسترے لپیٹ دیے جاتے اور اسی کمرے میں سب بچے بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ میں غربت دیکھ کے آیا، وہاں کے بچوں کی تڑپ دیکھ کے آیا، اور ان کو رات میں اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی دیکھ کے آیا۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مدرسے عالی شان، بیٹھنے کی قالین شاندار، اور ساری فیسلٹی، گرم پانی کا انتظام، ٹھنڈے پانی کا انتظام، پانی اچھا میٹھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس عزیز طلبہ یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کو جو اللہ یہاں لائے اس کی قدر کر لینا، اس کی قدر کر لینا۔ کئی بچے میرے پاس آئے، مولانا صاحب ہم بھی گجرات سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے وہاں کے ادارے بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہاں ہر چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے، وہاں بچوں کے کمرے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے ہال الگ ہوتا ہے، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ میں نے ان کو میں کیا ان کو بتاتا تو ان کو ناشکری ہوتی۔ میں نے کہا دیکھو بچوں، آپ کے جیسے بہت سے بچے ہیں، وہ اپنے گھروں پر ہیں، اللہ آپ کو لائے قرآن شریف کی خدمت کے لیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ لوگ صبر کرو۔ ارے کیا منظر ہے، 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو رہے ہیں، اور پھر یہ ننھے منھے ہاتھ تہجد کے وقت میں اٹھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ اتنی لمبی رات ہے اور ہمیں 2 رکعت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اتنی لمبی رات ہے اور ہماری فجر میں رکعت چلی جاتی ہے، اتنی لمبی راتیں ہیں اور ہماری فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔ ہاں جب اللہ ناراض ہو پھر ایسا ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہو تو پھر رات کے آخری پہر میں وہ اپنے حضور کھڑے ہونے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ عاجز کی آخری بات سن لیجئے، آخری بات سن لیجئے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ آپ کا محتاج ہے، نہ اللہ کو میری ضرورت ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے۔ پوری زندگی ایک مرتبہ ہم اللہ اللہ نہ کہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر ہم ناشکری پر اتر آئے، اللہ کو کوئی فرق نہیں کرنے والا۔ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی راتیں، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ دیکھ میرے بندے، تیرے ہی علاقے میں لوگ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، راتوں کو وصول کرتے تھے، یہ تو بتا تو کیا کر کے آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت ہمارے نبی سجدے میں گئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا انتظار کر رہی ہے، ابھی پیارے نبی آئیں گے تو کچھ باتیں کریں گے، ملیں گے نبی سے، اور ہمارے نبی سجدے میں، اور سجدے سے آپ اٹھ ہی نہیں رہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ اندر سے گھبراہٹ ہونے لگی، یہ شک ہونے لگا کہ کہیں پیارے نبی کی روح تو قبض نہیں ہو گئی، کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ اما عائشہ آہستہ سے اٹھی، اور آپ تو سجدے میں تھے، آپ کے انگوٹھے مبارک کو ہلا کر کے دیکھا تو احساس ہوا نہ آپ سجدے میں ہیں، آپ ابھی حیات ہے، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ اما عائشہ کو وہ انگوٹھا ہلا کر کے دیکھنا پڑا، اور ہمارے پاس 2-3 منٹ نہیں ہے کہ تہجد پڑھ کے سو جائے، 2-3 منٹ نہیں ہے کہ اتنی لمبے رات ہے۔ ذرا 5 بجے کا الارم رکھیں، کچھ درد تو بتائیں اللہ کو، کچھ طلب تو بتائیں اللہ کو، تھوڑا سا رات میں جلدی سو جائیں، اپنے مولا کو منا لیں، اپنے اللہ سے صلح کر لیں۔ میرے عزیزو، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تقریباً جنید بغدادی کا کسی نے خواب میں دیکھا، جنید کیا گزری؟ کہا ساری کے ساری پارسائیاں دھری کے دھری رہ گئی۔ پھر جنید کام کیا آیا؟ وہ رات کو اٹھ کے جو 2-4 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا، وہ کام آ گیا، وہ ادا پسند آ گئی۔ میرے عزیزو، اللہ کے لیے اٹھنا، 2 نوجوان ایسے ہیں جس پر اللہ خود فخر فرماتے ہیں، 2 نوجوان ایسے ہیں جس پر اللہ خود فخر فرماتے ہیں۔ ایک وہ نوجوان جس کے پڑوس میں اس کی خوبصورت بیوی موجود ہو، اور وہ تہجد کے وقت میں اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو
یہ نوجوان جو اس رات میں مصلی پر کھڑا ہوا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. دیکھو یہ نوجوان مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس نوجوان سے اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اور اللہ فرشتوں کے درمیان میں فخر کرتے ہیں اور اللہ بتاتے ہیں فرشتوں دیکھو اس نوجوان کو. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا وہ نوجوان کہ جب ایک قافلہ سفر کرتا ہے, رات کے وقت بھی سفر چلتا رہتا ہے اور پورے قافلے والے تھک کے چور ہو جاتے ہیں اور کسی جگہ پڑاؤ ہوتا ہے اور سب قافلے والے گرتے ہی سو جاتے ہیں, اس وقت اگر کوئی نوجوان تھوڑی سی ہمت کر کے مصلی بچھا لیتا ہے, اللہ اس نوجوان پر بھی فخر کرتے ہیں. میرے فرشتوں دیکھو دیکھو یہ سفر کر کے آیا ہے, سفر کی تھکاوٹ ہے, اس کے اوپر تھکن کے آثار ہے, سب لوگ سو گئے ہیں, اس کے باوجود اس یہ مصلی پر ہے. دیکھو اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے. ہاں یہ وہ دو نوجوان ہیں جن سے اللہ خود پیار کرتا ہے, جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے, جن کے اوپر اللہ خود ناز کرتا ہے. میرے عزیزو یہ تو باتیں ہیں. میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ثاقب یہ تو صرف باتیں ہیں, اصل تو عمل ہے, اصل تو عمل ہے. باتیں تو ویسے ہی بہت ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بہت سی باتیں لکھی ہے, لیکن میرے عزیزو زندگی جو بنے گی وہ عمل سے بنے گی. ہم بھی طے کریں انشاءاللہ آج کے بعد سے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, اللہ کے حکموں پر چلیں گے, پیارے نبی کے طریقوں پر چلیں گے. سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کرو, کوئی دن خالی نہ جائیں, کوئی دن خالی نہ جائیں. پیارے نبی کی پیاری سنتیں روزانہ پڑھو, روزانہ پڑھو. زندگی میں انقلاب آئے گا, زندگی میں بہاریں آئے گی. میرے عزیزو آپ مجھے دعا دو گے, ہم کس فیلڈ پر بھی ہو, ارے کتنے اللہ والوں نے خلافت دے دی ہو, اس کے بعد یہ عاجز کہنا چاہتا ہے سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کرو. علیکم بسنتی پڑھو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطالعہ کرو, اپنی زندگی کو میچ کرو. میچ کھا رہی ہے نہیں کھا رہی ہے, جو سنتوں پر عمل ہے شکریہ ادا کرو, عمل نہیں ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرو. سنتوں پر چلو, اللہ خود محبت کرے گا. فاتبعونی, میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ. یحببکم اللہ, اللہ تم سے پیار کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. میرے عزیزوں تو میں بھی آپ کو اسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی ہم سنتوں پر عمل کریں, سنتوں کی کتاب پڑھیں. ہم تو سنتوں کو پڑھتے نہیں, سنتوں کو سیکھنے کا ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید ہر ایک ہمیں ہماری سنت پر عمل ہو رہا ہو, ایسا لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ, او ہو حکیم الامت, بڑے اونچے درجے کے بزرگ, گھر میں دیکھا کچھ دنوں تک دودھی بن رہی ہے, آج بھی کل بھی پرسوں بھی. بیوی سے پوچھا کیا بات ہے, ماشاءاللہ روزانہ دودھی بنا رہے ہو؟ تو کہا وہ آپ نے جو مستورات میں بیان کیا تھا نا, اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ دودھی اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے. تو میں نے بھی خادمہ سے کہہ رکھا ہے کہ جب تک دودھی مل رہی ہو بازار سے, روزانہ وہی لایا کریں اور وہی پکایا کریں. تو حضرت کو یاد آیا کہ ہاں میں نے بیان کیا تھا دودھی پر سے. دل میں احساس ہوا کہ میں نے ایک سنت بتائی, مستورات نے اتنی مضبوط پکڑ لی, ان کے اندر عمل کرنے کا ایسا جذبہ ہے, تو کیا میرے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں؟ ان کو ایک سنت معلوم ہوئی, اس پر وہ جم گئی, تو مجھے تو بہت سی سنتیں معلوم ہے. چلو ایک کام کرو, 3 دن تک اب میں کوئی کتاب نہیں لکھوں گا, 3 دن تک. او ہو اتنا مشغول بندہ, کتنے مشغول. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ 10 سال پہلے مثال کے طور پہ 12 بجے آپ کا کتاب لکھنے کا معمول تھا, تو 10 سال کے بعد بھی اگر کوئی 12 بجے کے وقت میں آتا تھا تو آپ کتاب لکھتے تھے. ایک ایک منٹ کو پکڑنے والے, ایک ایک منٹ کی قدر کرنے والے. ہاں جو قدر کرتا ہے نا پھر دنیا اس کی قدر کرتی ہے, اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے. اتنا مشغول بندہ, وہ کہتا ہے اب 3 دن تک میرے سب کام ایک طرف, کتاب لکھنا نہیں ہے. ابھی کوئی خلاصہ یہ کہ کوئی مطالعہ نہیں کرنا, اب میں دیکھوں گا کہ مجھے جتنی سنتیں معلوم ہے اس پر میرا عمل ہو رہا ہے کہ نہیں.
اور میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس میں سے کوئی سنت کے خلاف ہے یا نہیں. 3 دن تک غور و فکر سوچ رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے پورے رات دن میں کوئی ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہوا. 3 دن تک نظر ثانی کی, اپنی زندگی پر غور کیا, اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ 3 دن میں نے غور کیا کہ میری زندگی کا کوئی ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں. یہ ہوتی ہے زندگی, یہ ہوتا ہے طریقہ, یہ ہوتا ہے جذبہ, یہ ہوتا ہے اللہ کو منانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم عاشق رسول بن جائیں. کیا کریں نبی کی محبت بڑھ جائے, سیرت مصطفیٰ خرید لو, سیرت مصطفیٰ خرید لو. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں ہے. ارے پڑھو نا, روزانہ 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے پڑھو تو صحیح. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے, آپ کی آمد کیسے ہوئی, آپ کی آمد کے موقع پر پھر کیا حالات ہوئے, ولادت کے وقت کے وہ کیا واقعات پیش آئے اور کہاں پر آپ کی ولادت ہوئی, اور پھر کتنی عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا, اور پھر آپ نے دائی حلیمہ کے ساتھ سفر کیسے کیا, پھر آپ قبیلہ بنو سعد کیسے گئے, پھر آپ کے وہاں پر 4 سال کیسے گزرے. حضرت سیما کے ساتھ کے وہ واقعات پڑھو پیارے نبی کے, اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام 4 سال کے بعد یہاں آ گئے. اچھا دائی حلیمہ کو ہمارے نبی سے بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی, پھر وہ کیوں ہمارے نبی کو دوبارہ مکہ رکھ گئی, آپ کی امی کو دے گئی کہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتی ہوں. پھر ہمارے نبی اپنی امی کے آغوش میں رہے, آپ تو پہلے ہی یتیم تھے, آپ اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے, اس وقت آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. پھر آپ کے امی نے جو مدینہ منورہ کا سفر کیا 6 سال کی عمر میں, تو وہ سفر میں کون کون تھا اور کیوں وہ سفر کیا تھا, اور سفر سے ریٹرن جب آ رہے تھے مکہ مکرمہ تو وہاں پر ابوا نامی جگہ پر آپ کی امی کا انتقال ہوا, تو وہ انتقال کے وقت کے کیا واقعات پیش آئے, اور ہمارے نبی علیہ السلام کا کیا انداز تھا, اور اس وقت وہ کون سی باندی تھی جو ہمارے نبی کو مکہ لے کر آئی, اور یہ سفر کیسے ہوا, اور وہ آ کر عبد المطلب کے ساتھ کیسے ملی اور ساری بات کیسے کہی. پھر ہمارے نبی اپنے دادا کے پاس رہنے لگے, پھر وہ دادا کے ساتھ رہنے کے واقعات, اور پھر وہ 8 سال کی عمر میں جب دادا کا انتقال ہوا پھر آپ چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے, اور پھر آپ کی زندگی کے وہ دن اور وہ ایام اور وہ لمحے گزرنے لگے. پھر آپ نے 12 سال کی عمر میں جو ملک شام کا سفر کیا, تو کیوں راہب نے یہ مشورہ دیا آپ کو ریٹرن کر دیا جائے. پھر آپ نے تجارت کیسے کی, اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ مال اس کو لے کر آپ کیسے گئے ملک شام, اور پھر حضرت خدیجہ نے کیسے نکاح کا پیغام بھیجا, وہ کیا باتیں دیکھی آپ کے اندر, اور آپ نے ان سے شادی کرنے کا مشورہ کن سے کیا, اور وہ کون تھے جنہوں نے آپ کا نکاح پڑھایا. پھر اس کے بعد کے کیا واقعات پیش آئے, پھر وہ حجر اسود کا پتھر کس نے لگایا, اور ہمارے نبی جو بار بار غار حرا میں جاتے تھے, میں تو بہت تعجب میں رہتا ہوں جب اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھتا ہوں کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو پہاڑوں پر گزرا ہے, اور قرآن شریف جو نازل ہوا ہے اس کی ابتدا جب ہمارے نبی پہاڑ پر تھے اس وقت ہوئی ہے, اور غار حرا میں اس سے پہلے بھی آپ کئی مرتبہ تشریف لے گئے ہیں, اور پھر غار ثور پر دیکھو اس ہجرت فرما رہے, یہاں بھی جو 3 رات کا قیام ہے یہ بھی پہاڑ پر ہے, اور مکہ مکرمہ کا جو اطراف ہے پورا پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے. پھر مدینہ منورہ پر مدینہ منورہ کا جو اطراف ہے وہ پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے, اور آپ کی بہت سی مثالیں پہاڑوں کے ساتھ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے ایک پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ارے یوں فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. سعودی عرب میں اکثر پہاڑی علاقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے وقت بھی لمبا ہو رہا ہے, بس یہ عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے ہم سیرت پڑھیں, پیارے نبی کی سیرت پڑھیں. کیا نام تھا ہمارے نبی کے دادا کا, اور
اور کیا نام تھا ہمارے نبی کی دادی کا؟ ایک بڑے طبقے کو پوچھو، اچھے سمجھدار لوگوں کو پوچھو، نبی کی دادی کا نام کیا؟ کہا نہیں معلوم۔ تیری دادی کا نام کیا؟ کہا معلوم۔ ہیرو کے ڈائیلاگ؟ کہا معلوم۔ ان کی فلمیں؟ فرمایا معلوم۔ کرکٹروں کے ریکارڈ؟ فرمایا معلوم۔ ان کی ہسٹری؟ فرمایا معلوم۔ پیارے نبی کے نانا کا نام؟ کہا نہیں معلوم۔ پیارے نبی کی نانی کا نام؟ کہا نہیں معلوم۔ ازواج مطہرات جو 11 تھی ان کے نام؟ فرمایا نہیں معلوم۔ ہمارے نبی کی 4 بیٹیوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوا اور کون بڑا تھا ان میں سے؟ ان کے نام؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی کے چچا کے نام، ہمارے نبی کے پھوپھی کے نام۔ میرے عزیزو، سیرت پڑھو، سیرت پڑھو، سیرت پڑھو۔ سیرت پڑھتے چلے جاؤ گے، عشق نبوی دل میں آئے گا، اور یاد رکھنا جتنی سنتوں پر عمل کرو گے اتنا ہی اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی بات پر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سیرت کا مطالعہ کرنے کی، درود شریف پڑھتے رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ میرے عزیزو، عمل کا وقت آیا ہے، دل پر محنت کرنے کا وقت آیا ہے، ضربے لگانے کا وقت آیا ہے۔ دیکھو یہ جو 40 درود شریف ہے، 40 درود شریف، اس کو پڑھنے میں تقریباً 8 سے 9 منٹ لگتی ہے، بہت حد ہو گئی تو 10 منٹ، محترم صاحب اس سے زیادہ تو نہیں لگتا ہوگا، 10 منٹ کے قریب درود و سلام کا مقبول وظیفہ یہ محترم صاحب کے پاس ہے۔ آپ جو ہیں ان سے پوچھے کہ یہ کہاں پر ملے گی، یہ کتاب اپنے پاس رکھو، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور اچھا بیان کے بعد لے کر جاؤ۔ کوئی ایک چیز، ہم روزانہ درود شریف پڑھیں گے، ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں نا 10 نیکیاں ملتی ہے، ایک ایک نیکی بڑی قیمتی۔ ایک مرتبہ درود پڑھا 10 نیکی، ایک مرتبہ درود پڑھا 10 گناہ معاف، ایک مرتبہ درود پڑھا 10 درجے بلند۔ ارے اتنی فضیلت ہے درود پاک کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اکثر اللہ والے جنہوں نے سلوک طے کیا ہے اس میں ایک بڑا ذریعہ درود شریف بنا ہے، تو درود و سلام کا مقبول وظیفہ ہے۔ تو یہاں سے آپ جو ہیں بیان کے بعد، آپ دعا کے بعد آپ لے کر جائیں، اور طے کریں کہ انشاءاللہ اس کو پابندی سے پڑھیں گے، کسی دن بھی ناگا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنی گردن کو جھکا لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، جو چیز بندہ زیادہ بولتا ہے نا وہ اس کے دل میں آتا ہے۔ ابھی تک دنیا دنیا بولی، پیسے پیسے کے بارے میں بولا، چیزوں کے بارے میں بولا، ہیرو کرکٹروں کے بارے میں بولا، دکان کی چیزوں کے بارے میں بولا، تو اس کی اہمیت دل میں آ گئی۔ اگر ہم اللہ اللہ کریں گے تو اللہ کی محبت بھی دل میں آ جائے گی، اللہ کا نام دل میں رچ بس جائے گا، اور جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم اللہ اللہ کریں گے تو پوری دل کی حاضری کے ساتھ۔ میں نے دیکھا وادیوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا، وہ تو رات میں 3 ساڑھے 3 4 بجے یہ پڑھ رہے تھے اللہ اللہ۔ ہمارے لیے تو ابھی عشاء کے بعد کا وقت ہے، کم سے کم اس وقت ہی تو ہم پڑھ لیں۔ یہ تو اللہ کی توفیق کی بات ہے، کب کس کو توفیق دے دے اس کی اپنی مرضی ہے، کس کو اپنی یاد کے لیے پسند کر لے۔ لیکن طلب کے ساتھ پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ 1 مہینے کے بعد توفیق ہو۔ ایسا پڑھیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، کہ میرے بدن کا رواں رواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بچوں اپنی طلب بتاؤ اللہ کو۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، مراقبہ کر لیجئے، دل سے اللہ کو یاد کر لیجئے۔ زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا، پتہ نہیں ہمیں کب اللہ کے نام کا مزہ آئے گا، کب ہمیں اللہ اللہ کرنے میں دلچسپی ہوگی، اور کب ہم اللہ کی طرف آئیں گے۔ زندگی تو گزرتی جاتی ہے، جو وقت چلا جائے وہ لوٹ کے آتا بھی نہیں ہے۔ تصور کرو کہ یہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ محبت میں محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے۔
غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کے آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ نے بہاروں میں رکھا ہے، لیکن افسوس صد افسوس جوانی دنیا والوں کی محبت میں، کرکٹروں کی، ہیرو لوگوں کی محبت میں گزر رہی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. لوگ بڑے پریشان حال ہے. ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے، ان کو 10 سال سے لکھوا لگا ہوا ہے، بستر پہ ہے. میں دیکھتا ہوں اذان کی آواز آتی ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. نہیں چل سکتے بیچارے، بہت زیادہ اللہ کو منانے والے تھے. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہہ رہے مولانا ایک 14 سال کا لڑکا کوما میں ہے، ابھی 17 سال کا ہو گیا، 3 سال سے کوما میں. دعا کرو اس کے لیے. تو اللہ تو اس کو شفا دے، لیکن ہمیں احساس ہوا کہ اللہ آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا. نوساری کے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر، بڑا کام کیا انہوں نے. 7 سال سے کوما میں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کو، ابھی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. پہلے بھی سنایا تھا، ان کے قریب بہستان کے قریب ایک مکان ہے، خدمت خلق والے گئے، وہاں جا کر دستک دی، سوچا کہ کوئی گھر میں سے نکلے گا. ایک لڑکی نے دروازہ کھولا، پوچھا بیٹی کیا عمر ہے؟ کہا 14 سال. کہا یہ چھوٹے چھوٹے 3 کون لوگ ہیں؟ کہا یہ میرے بھائی ہے، ایک 6 سال کا، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا. اچھا بیٹی تیرے ابو کہاں ہے؟ کہا میرے ابو کا تو 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. اچھا امی کہیں گئے ہیں؟ کچھ کام سے گئے ہیں، کہیں صفائی کے لیے، کچھ کام کے لیے گئے ہیں، کچھ لینے کے لیے گئے بازار؟ ابھی آپ گھر میں 4 ہی لوگ ہو؟ کہا ہاں میں بہن ہوں 14 سال کی، یہ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. امی کہاں ہیں؟ کہا ان کا بھی 1 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. بیٹی گھر کا گزران کیسے چلتا ہے؟ کہا اللہ چلاتا ہے. ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بچوں کو سمجھا بجھا کر، ان کو سمجھا کر گھر میں بٹھا کر، 3 معصوم بچوں کو گھر میں رکھ کے کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں، کچھ 2 پیسے آ جائیں بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں. رات کیسی گزرتی ہے؟ کہ اڑوس پڑوس والے کچھ روکھا سوکھا دے دیتے ہیں، ہم چاروں بھائی بہن مل کے کھا. آپ اندازہ لگائیں رات سوتے وقت جب رات کا سناٹا چھاتا ہوگا، بھائی لوگ کو جب بہن سلاتی ہوگی، اس میں سے کوئی ایک یہ کہہ اٹھتا ہوگا بہن ابھی تک تو امی سلایا کرتی تھی، امی کہاں چلے گئے؟ 6-7 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ چاروں کی آہیں نکل جاتی ہوگی، چیخیں نکل جاتی ہوگی. جب تینوں بھائی سو جاتے ہوں گے تو اس بیچاری کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟ جب گھر میں لائٹ بل آتا ہوگا، جب دودھ کی ضرورت پڑتی ہوگی، جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہوگا اور بھائیوں کو بھوک لگتی ہوگی، عید کا دن آتا ہوگا جب سب نئے کپڑے پہنتے ہوں گے، چھٹیوں کے بعد جب سب بچے نئے بیگ لے کر اسکول جاتے ہوں گے، ہمیں تو لگ رہا ہے ہم بہت پریشان ہیں. نا 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 میرے عزیزوں،
اللہ کی مخلوق میں اور بھی بہت سے پریشان. ہماری زندگی تو ہزاروں سے بہتر ہے، کاش ہم شکر کرنے والے ہوتے. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ کا احسان ہے، اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے. آپ نے بہت اچھی زندگی دی اللہ، آپ نے بہت اچھی لائف دی، آپ نے صحت دی، آپ نے تندرستی دی. ہاتھ پیر میں کوئی تکلیف نہیں، آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں، کمر میں کوئی تکلیف نہیں. آپ نے کئی بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا. رب کریم آپ نے لمبی راتیں دی، اس کے باوجود ہماری کوتاہی. ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم مصلی پر سوار ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے. رب معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. زندگی غفلت میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی. گناہ کرتے کرتے ایسا لگ رہا ہے جیسے مرنا ہی نہ ہو، جیسے آپ کے پاس آنا ہی نہ ہو، جیسے قبر کی پہلی رات آنے والی نہ ہو، جیسے آپ سے ملاقات ہونے والی نہ ہو، جیسے نام عمل کھلنے والا نہ ہو. اس طرح اللہ ہم غفلت کے ساتھ اور آپ کو بھول کر کے، پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اے اللہ غفلتوں بھری اپنی زندگی گزار رہے. رب معاف کر دیجئے. اللہ بہت سے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں. وہ چھوٹی بچی پر کیا گزرتا ہوگا، اس کے بھائیوں پر کیا گزرتا ہوگا. اے اللہ ابھی رات کا وقت ہے، ابھی جب سونے کا وقت آتا ہوگا جب کیا گزرتا ہوگا. جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہوگا، کچھ امید لگی رہتی ہوگی کہ اڑوس پڑوس سے کچھ آ جائے گا. کافی امید کے بعد جب کچھ نہیں آتا ہوگا، بھائی لوگ پوچھتے ہوں گے میری بہن بھوک بڑی لگی ہے. کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے وہ جس پر بیتتی ہے نا وہی جانتا ہے. کہہ لینا آسان ہے، سن لینا آسان. اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے، طے کیجئے آج اللہ کو منا کر کے اٹھیں گے. اے اللہ پیارے رب، ان میں سے کسی کا رونا تو آپ کو پسند ہو، اس کے صدقے تو پھر امت کی مغفرت کر دے، امت کی بگڑی بنا دے، امت کو اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس دے دے. امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما. امت کو آج اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو مانتی ہے، اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے کہ یہ پیارے نبی سے محبت کرتی ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ جن کے والدین موجود ہیں انہیں قدردانی کرنے کی، ان کا اکرام کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اچھا جوان بنا دے، اچھی زندگی عطا فرما دے. رب ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جی یہ بچے بہت دور دراز سے کئی ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ آپ کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو اپنے دل میں بسانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ ان کی قربانی آپ جانتے ہیں، اے اللہ ان کی محنت آپ جانتے ہیں، ان کا رات میں اٹھنا آپ جانتے ہیں، ان کا کپڑے کا دھونا آپ جانتے ہیں. کبھی ماں باپ کی یاد ستائے تو چادر اوڑھ کر رو لینا وہ بھی آپ جانتے ہیں. کبھی گھر میں اچھا کھانا بنے ان کی ماں کا نہ کھانا، ان کی ماں کی قربانیاں بھی آپ جانتے ہیں. وہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ رشتہ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں سفر میں چلے جائیں 13-14 دن، بچوں کی بڑی یاد آتی ہے. کیا ان کے ماں باپ کو ان کی یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا انہیں اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا ان کی بہنوں کو اپنے بھائیوں کی یاد نہیں آتی ہوگی؟
کیا یہ بھائیوں کو اپنے بہنوں کی یاد نہیں آتی ہوگی؟ اے اللہ لیکن آپ جانتے ہیں ان کی قربانیوں کو. اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو قبول فرما، ایک ایک کو دین کا داعی بنا، ایک ایک کو آپ کا شدائی بنا، ایک ایک کو اپنا ولی بنا. اے اللہ جتنے مدارس حقہ چل رہے ہیں سب کی مدد فرما، پڑھنے والے پڑھانے والوں سب کی مدد فرما، محبین معاونین متعلقین کی مدد فرما. اے اللہ ان بچوں کے صدقے طفیل اللہ ہمیں نیک بنا دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. بڑے بگڑے ہوئے ہیں، بڑے گنہگار ہیں، ظاہر تیرے ولیوں جیسا بنا رکھا ہے، باطن دیکھ کر شیطان بھی شرما رہا ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہماری باتیں سن کر یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا باتیں اتنی اچھی کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کیسے کرتا ہے؟ یہ کیا منہ بتائے گا اپنے اللہ کو؟ ایک طرف گناہ ہی گناہ ہے، دوسری طرف اچھی اچھی باتیں ہیں. اے اللہ اب عملی زندگی دے دے، اب عملی زندگی دے دے اللہ، اب عملی زندگی دے دے اللہ. گناہوں سے جان چھڑا دے اللہ، گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے اللہ، ڈال دے، ڈال دے، گناہوں کی نفرت ڈال دے. دنیا سے کب چلے جائیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ زندگی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت عطا فرما. ہمارے ملک میں امن و امان اور بھائی چارگی کو قائم فرما. اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ جی ایک محبت کی نظر اس پورے مجمع پر ڈال دیجئے. اللہ ایک بار محبت کی نظر سے دیکھ کر کہہ دیجئے یہ میرے ہیں. اللہ آپ کہہ دیجئے نفس و شیطان آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ میرے. اللہ جی بہت یاد آتا ہے مکہ مدینہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے ایک ساتھی حافظ سہیل صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے.